دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ وہی خوشخبری کہ آپ سب اہل ایمان کو مبارک ہو کہ آیا صوفیہ استنبول کی ایک تاریخی عمارت جو کبھی صدیوں بطور مسجد استعمال ہوئی، وہ پھر سے مسجد بنا دی گئی۔ وہاں پر پہلا جمعہ، یعنی گویا اس کے افتتاح ثانی کے بعد پہلا جمعہ بھی ہو چکا ہے۔ ترک مسلمانوں نے بڑی عقیدت اور بڑے یعنی خوشی سے اور مسرت سے وہاں پر عبادت فرمائی۔ بیک گراؤنڈ آپ جانتے ہیں، اس پر پہلے بھی ایک پروگرام ہو چکا ہے کہ آیا صوفیہ۔ آیا صوفیہ اصل میں یونانی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حکمت پاک، یعنی ایسی حکمت جس کا منبع پاکیزہ ہو، یعنی ہولی وزڈم کہہ لیں، مقدس دانائی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ تو اس والے سے ایک طرح سے یعنی اس کے نام میں یہ شامل ہے کہ مسجد کا کنسیپٹ یا عبادت گاہ کا کنسیپٹ۔ یہ جسٹینین اول جو کہ رومن ایمپرر تھا، بائزنٹین امپائر کا، یعنی ایسٹرن رومن امپائر کا ایمپرر تھا، شہنشاہ تھا، اور اس وقت جو آج استنبول ہے، کنسٹنٹینوپل اس کو کہا جاتا تھا، یا شہر کیسر۔ تو اس نے اس کو 534 میں اس کا حکم دیا، 537 میں یہ مکمل ہوئی، اور اس کے بعد یہ ایسٹرن آرتھوڈاکس عیسائیت کا مرکز رہی، اور ان کی آج بھی جو ایسٹرن آرتھوڈاکس عیسائیت ہے، ان کا جو سب سے بڑا آرچ بشپ ہے وہ استنبول ہی میں رہتا ہے، استنبول بیسڈ ہے۔ تو بہرحال 537 کے بعد پھر مختلف ادوار میں اس کی مختلف صورتیں پہلے بھی رہیں، یعنی ایون عیسائیت کے دور کے دوران بھی کبھی پہلے ایسٹرن آرتھوڈاکس کا چرچ کے طور پر، کیتھیڈرل چرچ جو بھی آپ کہیں، اور اس کے بعد پھر یہ کچھ عرصہ گریک آرتھوڈاکس چرچ یا گریک کرسچینٹی کا چرچ جو ہے، اس کے حوالے سے بھی اس کا مقام رہا، پھر کیتھولک چرچ کے حوالے سے بھی مقام رہا، اور پھر ایسٹرن آرتھوڈاکس کے چرچ کے حوالے سے بالآخر یعنی یہاں پر جو کنسٹنٹینوپل تھا، اس کو صلیبیوں نے، جو یورپین جنگجو تھے اور مذہبی حوالہ ان کا تھا، عیسائی جنگجو یا صلیبی یا ان کے اپنے حوالے سے، جس طرح یعنی مسلمان مجاہد کہتے ہیں، تو وہ ان کروسیڈرز جن کو کہا جاتا ہے، یعنی مسلمان اپنے آپ کو مجاہد کہتے ہیں اور عیسائی اپنے آپ کو کروسیڈرز کہتے ہیں، اس کنٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے بھی کنسٹنٹینوپل کو لوٹا اور اس میں مار دھاڑ کی اور قبضہ رکھا۔ بہرحال یہ صدیوں بائزنٹین امپائر کے ساتھ مسلمانوں کی آویزش رہی۔ بالآخر 29 مئی اور 1453 عیسوی یہ تاریخ ہے جب سلطان محمد، جو کہ دولت عثمانیہ کے محمد نام کے دوسرے سلطان تھے، جن کو الفاتح بھی کہتے ہیں، انہوں نے اس ناقابل تسخیر شہر کو، جو سمجھ لیں کہ 1000 سال تک ایک لحاظ سے ناقابل تسخیر تھا، صدیوں مسلمانوں کی کوشش کے باوجود، اگرچہ جو ایسٹرن رومن امپائر تھی وہ خراج دیتی رہی مختلف مسلمان خلفاء کو، لیکن وہ اس پر فتح نہیں حاصل کر سکے، اس شہر پر قبضہ نہیں کر سکے۔ تو سلطان محمد ثانی فاتح نے جب جنگ لڑی اور فتح حاصل کی، تو اس وقت کے جو موجود مذہبی رہنما تھے عیسائیوں کے، ان کے ساتھ جو تصفیہ کی دستاویز طے ہوئی، اس میں اس کو سلطان محمد ثانی کی خواہش پر مسجد میں بدلنے کی بات کی گئی تھی، اس میں مانا گیا تھا۔ باقی ظاہر ہے عیسائیوں کو عبادت کی آزادی، اپنے مذہب پر عمل کرنے کی، ان کی باقی جو بھی عبادات کی مراکز تھے، جو ان کے یعنی املاک تھیں، وہ سب محفوظ رہیں، جو جیسے رہنا چاہتا تھا اسی طرح اس کو تحفظ دیا گیا، لیکن اس کو جامع مسجد میں بدل دیا گیا۔ یہ طویل عرصہ بطور جامع مسجد یوز ہوئی، پھر بلو ماسک یا سلطان احمد ماسک جو ہے وہ بنائی گئی سم ویئر 17ویں صدی کے آغاز میں، شاید ایگزیکٹ اپ ڈیٹ نہیں ہے میرے ذہن میں۔
تو بہرحال یہ جب دولت عثمانیہ فرسٹ ورلڈ وار میں شکست خوردہ جو اتحاد تھا اس کا حصہ تھی، تو اس کے حصے بکھرے ہوئے، جو ان کی امپائر تھی اس کو تقسیم کیا گیا. وہاں یعنی یورپینز متحد ہو کر خاص طور پر یونان کی قیادت میں حملہ آور ہوئے، ترکی کے انٹیریئر یعنی جو آج ترکی ہے وہاں پر بھی اور استنبول پر بھی. مختصراً وہاں پر ان کو غلبہ بھی حاصل ہوا، لیکن پھر ترکوں نے سٹرائک بیک کیا اور آزادی حاصل کی ان سے. تو اتا ترک، جس کو کمال پاشا جس کو اتا ترک کہا جاتا ہے، پہلا ماڈرن ترکی کا صدر یا آپ بانی بھی کہہ لیں، اس نے جب ترک خلافت ختم کی 1934 میں اس کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ہم مسجد نہیں رہنے دیں گے، اس کو میوزیم بنا دیں گے. اصل میں اسے یعنی دین سے خاصی بیزاری تھی اور اس نے ہر دینی نشان کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی. رسم الخط کو عربی سے بدل دیا گیا. ظاہر ہے صرف رسم الخط کو بدل دینے ہی سے گویا 1000 سالہ تاریخ جو ہے یعنی پچھلے جو 6 صدیوں سے ترک خلافت موجود تھی، ترک سلطنت موجود تھی، اس سے منقطع ہو گئے. اس کلچر سے بیزاری کا اظہار کیا، علماء پر پابندیاں لگائیں، قتل و غارت کی، مساجد پر پابندیاں لگائیں، دینی شاعر کو ڈسکریج کیا. تو 1934 میں اس کی کابینہ نے اس کو مسجد کا سٹیٹس اس سے ختم کیا اور 1935 میں پھر باقاعدہ یہاں پر میوزیم کی حیثیت سے عوام کو اجازت دی گئی. یہ کافی یعنی اسی وقت سے ہی جب بھی ترکوں کو موقع ملا ان کے ایک بڑے وسیع طبقے نے اس پر یعنی غم و غصے کا اظہار کیا اور اس کو واپس مسجد کے سٹیٹس میں اس کو بدلنے کی کوششیں کی. بالآخر مختلف انتخابات میں یہ وعدے وعید ہوئے. یہ پچھلے انتخابات میں طیب اردوغان نے یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ جیت گئے تو وہ اس کاز کو سپورٹ کریں گے اس کو مسجد بنانے کے لیے. تو پھر یہ پٹیشن دائر ہوئی ایڈمنسٹریٹو ہائیسٹ کورٹ یا سپریم کورٹ جو کونسل آف اسٹیٹ کہلاتی ہے ترکی کی. اس نے ان دستاویزات کا جائزہ لیا اور یہ فیصلہ دیا کہ جو تصفیہ کی دستاویزات ہیں جب سلطان محمد ثانی نے فتح حاصل کی تو اس کے مطابق اس کو مسجد کا درجہ دیا گیا. لہذا جو کابینہ نے فیصلہ 1934 میں کیا، کمال پاشا کی کابینہ نے، انہوں نے غیر قانونی کام کیا. اس کو ہمیشہ مسجد ہی سمجھا جائے گا، مسجد کا سٹیٹس چھینا نہیں جا سکتا. لہذا اس فیصلے کے بعد باقاعدہ صدارتی فرمان جاری ہوا اور اس کو مسجد میں بدل دیا گیا. لہذا پہلا جمعہ یہ جو گزشتہ جمعہ ہے وہاں پر ادا ہوا، اذان نے گونجی. ہاں جی، اس کی ٹویٹر پر اس آڈیو بھی موجود ہے اس اذان کی. تو یہ گویا مسلمان ترکوں کے لیے خاص طور پر اور عالم اسلام کے لیے عمومی طور پر بڑا ہی جاں فضا قسم کا تاریخی موقع ہے کہ ایک جہاں پر امیر المومنین مسلمانوں کے خلفاء صدیوں جس میں نماز پڑھتے رہے، وہ جلوہ افروز ہوتے رہے، اس کو پھر مسجد کا یعنی ایک فنکشنل مسجد کا درجہ مل گیا. اور اس سے یہ بات طے ہو گئی کہ تمام تر یعنی تقریباً 80 سال ترکوں پر پابندیاں لگائی گئیں، ان کو زبردستی سیکولرائز کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ نہیں ہوئے. ان کا کور آج بھی اسی طرح پرجوش مسلمان ہے جیسے پہلے تھے، جس طرح کہ باقی دنیا کے مسلمانوں میں. تو یہ ترکوں کے لیے قابل فخر ہے، قابل عزت ہے، عمومی عام مسلمانوں کے لیے وہ جہاں بھی رہتے ہوں. اس سے ایک بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اگر مسلمانوں میں ایک وسیع طبقہ ایک کنسرٹڈ اور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کرے تو وہ سمبولک خلافت بحال بھی ہو سکتی ہے. اس کا میکنزم طے کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے اس کو اختیارات اس حوالے سے نہیں ہوں گے جو سلاطین دولت عثمانیہ کو تھے یا خلفائے دولت عثمانیہ کو تھے. ایک سمبولک وہ خاندان اب بھی موجود ہے، ان میں سے جو بھی دین کے زیادہ قریب ہو وہ ترک حکومت یا ترک پارلیمنٹ یا ایڈمنسٹریٹو کورٹ جو بھی ہے ان کو ڈیزگنیٹ کر سکتی ہے. وہ پھر سے ایٹ لیسٹ فگر ہیڈ کے طور پر یعنی ان کو بنایا جا سکتا ہے کہ یہ خلیفہ ہیں، اور والنٹریلی جو بھی مسلمان حکومتیں اس کو سبسکرائب کریں ان کو انسگنیا دیا جا سکتا ہے. یعنی ایک تجویز، ایک تھیوریٹیکل بات میں کر رہا ہوں کہ یہ ممکن ہے. جس طرح آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے
اس طرح یا کامن ویلتھ آف برٹن ہے سپوز. تو اس طرح کی ایک سمبولک اور فگر ہیڈ اور علامتی عہدہ کریٹ کیا جا سکتا ہے جس کو خلیفہ یا امیر المومنین کہا جائے, اور جس کا اعزاز یہ ہو کہ جب بھی مسلمان حکومتوں کا کوئی وزیر اعظم بنتا ہو وہ گویا اعزاز سمجھے, اس کو ریسپیکٹ پے کرنا یعنی وزٹ کرنا, یا وہ وہاں جائے جس طرح عیسائی اپنے پوپ کو عزت دیتے ہیں, اگرچہ پوپ کا کنسیپٹ ان میں انٹائرلی ڈفرینٹ ہے جو مسلمانوں کا امیر المومنین ہے, لیکن اس سے ایک سمبولک یونٹی پیدا ہوتی ہے, ایک سینس آف ڈائریکشن ملتا ہے. تو وہ ایک طرح سے ان کو یعنی اپنے ہاتھوں سے وہ پرائم منسٹر کے عہدے کی کوئی ڈاکومنٹ ڈلیور کر سکتے ہیں, اور ان کے نام کا خطبہ یعنی مسلمان مساجد میں پڑھا جا سکتا ہے. اس سے ایک جو تسلسل ہے تاریخ کا, جو سمجھ لیں کہ توڑ دیا گیا تھا, اس کو ریکریٹ کیا جا سکتا ہے, اور اس کو وقت کے ساتھ ساتھ بہتر کیا جا سکتا ہے. یہ ایک جسٹ ایکڈیمک یعنی نقطہ نظر سے آپ سے بات کر رہا ہوں. تو بہرحال یہ بڑا خوشی کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ طیب اردگان کو اور ان کے ساتھیوں کو اور جو بھی مسلمان نشت ثانیہ کے لیے کام کرتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, ان کو ہم سلوٹ کرتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا نگہبان ہو. خدا حافظ.